اس کے علاوہ وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی قیمتی اور انمول ہیرا ہے، جس کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر وقت کی قسم اٹھائی ہے، جس طرح کہ والعصر والضحیٰ، اور اسی طرح واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور اس کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر، جس سے مراد اوقات ہیں، جس طرح کہ والعصر اور اسی طرح والضحیٰ، تو ان سے مراد ان کے اوقات ہیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی وقت کی تاکید کی گئی ہے اور وقت کی جو اہمیت ہے وہ بتائی گئی ہے، جس طرح کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَفِرَاغُكَ قبل شُغْلِكَ، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فرصت اور فراغت کو وہ غنیمت سمجھے قبل اس سے کہ آپ کے اوپر کوئی مشغولیت آ جائے اور آپ اس طرح پھنس جائے کہ آپ کے پاس پھر کوئی فرصت اور فراغت ہو بھی نہیں۔ اور اسی طرح اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس سے کہ آپ پر موت آ جائے، اور اسی طرح اپنی جوانی کو وہ غنیمت سمجھو قبل اس سے کہ آپ پر بڑھاپا آئے، اور اسی طرح اللہ پاک کا دیا ہوا جو مال ہے آپ کے پاس، آپ غنی ہیں، آپ اس کو غنیمت سمجھے قبل اس سے کہ اللہ پاک کی جانب سے آپ پر کوئی فقر آ جائے۔ تو یہ وقت ہے جس کی اہمیت ہمارے قرآن کریم میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ آج اگر اقوام عالم پر نظر دوڑایا جائے تو ان کے ترقی یافتہ ہونے کا جو سب سے پہلا راز ہے اور پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان اقوام نے وقت کی پابندی کی ہے اور وقت کی قدردانی کی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ان اقوام نے اور اس ترقی یافتہ قوموں نے وقت کی پابندی اور وقت کی قدردانی کی ہے، اس لیے آج وہ دنیا میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک بن گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ وقت کو ضائع کرنا اور وقت کو برباد کرنا اور وقت کو خراب کرنا، اس پر فخر ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے اسکول میں طلباء وقت کی پابندی نہیں کرتے، اسی طرح اساتذہ وہ بھی اکثر و بیش اپنے اوقات کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارے دفاتر میں جو بڑے آفیسرز ہیں اور اس دفاتر کے جو باس ہیں وہ بھی مقررہ وقت پر اپنے دفاتر میں نہیں آتے۔ کئی سائلین جو ہیں ان کے دروازوں پر بیٹھے رہے ہوتے ہیں اور وہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹوں کی تاخیر سے اپنے دفاتر میں آتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہی جو ہمارے ملک پاکستان کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اوقات کی قدردانی نہیں کرتے اور وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 1 گھنٹے کی تاخیر ہے اور کوتاہی ہے کسی ایک ملازم کا اپنے دفتر کے اوقات میں، تو یہ جو اس کی تنخواہ لے گا تو یہ تنخواہ اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس نے جو معاہدہ کیا ہے کہ میں اس مقررہ وقت پر اور اس مدت تک اس دفتر میں خدمات سر انجام دوں گا اور اپنے سروسز مہیا کروں گا۔ اب اگر اس کا یہ ملازم، یہ آفیسر، یہ باس، یہ اپنے مقررہ وقت پر جس کی اس نے پابندی کرنی ہے اور جس کا اس نے معاہدہ کیا ہے، وہ اگر اپنے مقررہ وقت پر اپنے دفتر نہیں آتا تو دیکھیں اس وقت میں جو کوتاہی کیا اس نے، اس کی تنخواہ اور اس کا معاوضہ اس کے لیے کسی صورت جائز نہیں۔ بدقسمتی ہے ہمارے دفاتر کی، بدقسمتی ہے ہمارے تاجروں کی، بدقسمتی ہے ہمارے اسکول کے طلباء کی، ہمارے ہر زندگی کے شعبے میں اوقات کی کوئی پابندی نہیں ہے اور اوقات کی کوئی قدردانی نہیں ہے۔ اس لیے آج جو ہے ہم زوال پذیر ہیں اور آج ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرح ترقی نہیں کر گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے زوال کی وہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی اور وقت کی پابندی نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پر ایک یہ وبا بھی ہے، چاہے وہ مذہبی کوئی تقریب ہو یا وہ سیاسی کوئی تقریب ہو،
یا اس کے علاوہ کوئی شادی بیاہ ہو یا جو بھی کوئی پروگرام ہو، جلسہ ہو یا اسی طرح کوئی میٹنگ ہو یا کوئی مذہبی اجتماع ہو، تو ہم جو ہیں جو میزبان ہوتے ہیں یہ بھی وہ اوقات غلط بتا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ اس میزبان نے جو دعوت نامے میں جن لوگوں کو مدعو کیا ہوتا ہے اس کو ایک مقررہ وقت پر مدعو کیا ہوتا ہے، اور اس کا یہ معاہدہ، اس کی اس پر پابندی لازمی ہے، لیکن چونکہ آنے والے لوگ وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جتنا تاخیر سے جائیں گے تو ہماری جو قدر و منزلت ہے وہ اس میزبان کے دل میں آئے گی، اور اسی طرح میزبان بھی غلط بیانی کر کے لوگوں کو پروگرام سے شروع ہونے سے پہلے مدعو کر لیتا ہے، تو یہ ان کے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور میزبان کے اوقات کو مہمان ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک جو بڑی شخصیات ہیں وہ تو اس لیے تقریبات میں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ جس نسبت بھی ایسے تقریبات ہوں، وہ تاخیر سے آنے پر وہ اس لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک تو وہ ان لوگوں کو جو اس مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ اپنی دبنگ قسم کی انٹری دکھانا چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ لوگ پھر اس لوگوں کا استقبال کریں اور اس کے لیے تالیاں بجائیں، اور اگر یہ لوگ پہلے آئیں گے اس تقریب میں اور اس پروگرام میں تو پھر وہ عوام الناس کی نظروں سے اوجھل رہیں گے، تو اس لیے یہ گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کی تاخیر سے، حتیٰ کہ لوگ ان کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقرر صاحب اور شعلہ بیان صاحب اور یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، یہ آ رہے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی دبنگ قسم کی انٹریاں ہم آپ لوگوں کو دکھا لیں۔ تو یہ اس پر بھی افسوس ہے جو اس نظریے اور اس سوچ کے تحت کسی بھی مذہبی، سیاسی یا کسی دیگر تقریب میں اور جلسے میں وہ شرکت کے لیے آ رہا ہو، کیونکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے انتظار میں ان کے اوقات کو یہ بس فضول اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دل میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو مخلوق یہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی کوئی کسی قسم کا کوئی تقاضا دنیاوی یا شرعی یا دیگر انسانی کسی قسم کا اس کا تقاضا نہیں ہے۔ تو یہ وہ افسوسناک امر ہے ہمارے اوپر۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری شادی بیاہ میں اگر کسی ولیمے کا وقت 8 بجے دیا گیا ہوتا ہے تو وہ جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر مہمان 9 بجے اور 9 بجے سے بعد آ رہا ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلے آ چکا ہوتا ہے اس کی طرف ہتک آمیز نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس فارغ انسان کو دیکھو، اس سادہ انسان کو دیکھو اور بیوقوف کو، کہ یہ اتنا پہلے آ گیا ہے، مطلب اس کے پاس وقت وہ فارغ ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں تھا، وہ اس لیے شادی حال میں سب سے پہلے آیا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جو ہوتا ہے وہ ان سب سے اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو جس وقت پر اور جس مقررہ ٹائم پر مدعو کیا گیا تھا وہ بیچارہ تو اسی وقت پر آ گیا، لیکن اس طرح پھر یہ ان تقریبات کے جو تاخیر ہوتی ہے اس تاخیر کی وجہ سے وہ عوام الناس کے جو نماز ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اوقات قضا ہو جاتے ہیں یا باجماعت نماز کی ادائیگیوں سے وہ رہ جاتے ہیں، یا اس قسم کی تقریبات کو اس لیے بھی جلدی شروع کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہر کسی کے مزاج کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک اس میں ایسا ہوگا کہ وہ بیمار ہوگا، وہ ضعیف ہوگا، یا اس نے کسی اور جگہ جانا ہوگا، تو اب اگر اس کو 2-3 گھنٹے کی تاخیر سے اس پروگرام کا اور اس تقریب کا افتتاح اور ابتدا کیا جائے گا تو وہ 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ ان لوگوں کے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تو اکثر دیکھا ہے ان شادی حالوں میں کہ وہ جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے وہ اتنی تاخیر سے وہ لوگ شروع کرتے ہیں کہ انسان کو جو بھوک لگی ہوتی ہے وہ بھوک جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان لوگوں نے یہ رکھی ہوتی ہے کہ اس ولیمے کے شروع کرنے سے پہلے وہ جو میوزک ہے، وہ ناچ گانے ہیں، وہ یہ لوگ پہلے کرتے ہیں۔ تو میرا خدا را آپ لوگوں سے یہی استدعا ہے کہ آپ بے شک، ہم نہیں منع کرتے آپ لوگوں کو، آپ بے شک ناچ گانے کریں، اللہ پاک کو ناراض کریں، ہم آپ کو دعوت دیں گے، لیکن آپ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ بہرحال اس میں ان لوگوں کو تو اس گناہ میں مبتلا نہ کریں جن لوگوں کو آپ نے بطیب نفس
وہ اس ولیمے کے لیے مدعو کیا ہے، آپ ان کو ولیمہ کھلا دیں، اس کے بعد تو لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس میوزک کے پروگرام میں شرکت کریں گے وہ بیٹھے رہیں۔ آپ لوگوں کو پھر اجازت ہے کہ آپ صبح تک اپنے میوزک کے چلائیں اور اسی طرح ناچ گانے کریں، لیکن خدا را ان لوگوں کی تو جان خلاصی کیا کریں جو لوگ بیچارے وہ آپ کے اس میوزک پروگرام میں شریک نہیں ہونا چاہتے، اور وہ آپ کی اس میوزک پروگرام کو نہیں سننا چاہتے اور اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین کے پورشن ہوتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے روٹی جو ہے اور کھانا جو ہے وہ مردوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عورتوں کی باری آتی ہے۔ تو جب ٹائم کو دیکھا جاتا ہے تو 11 اور 11:30 اس سردی کے موسم میں بج جاتے ہیں۔ تو یہ جو شادی حال والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خواتین ہیں، انہوں نے گھر میں بھی جانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بال بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی وقت کی پابندی کا کوئی لحاظ نہیں اور کوئی قدر و منزلت نہیں، اور اسی طرح اوقات کی وہ جو جس طرح کے انویٹیشن کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ عظیم قسم کے لوگوں کا شیوا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم اور آپ اپنے آپ کو عظیم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ شیوا جو ہے وقت کی پابندی وہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے آج ہم جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کی نسبت، ترقی یافتہ اقوام کی نسبت ہم پست ہیں۔ ہم نے اپنے اوقات میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں لائی۔ چائنا کو اگر دیکھا جائے تو وہ چائنا کے جو لوگ ہیں وہ اتنے کمیٹڈ ہیں اپنے کاموں کے ساتھ کہ وہ جس وقت پر جو شیڈول ہوتا ہے ان کے پاس، اس میں سے ایک سیکنڈ کی بھی وہ غفلت نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے دفاتر ہوں، چاہے وہ ان کے مارکیٹس ہوں۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے وہ نجی کسی قسم کی محفل ہو یا کوئی سرکاری جو ہے وہ دفتر ہو یا کوئی ادارہ ہو، بس جس کی جو مرضی ہے اس وقت پر آئے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جو وقت ہمیں دیا جائے گا ہم کوشش کریں گے اس وقت مقررہ پر پہنچیں، تاکہ اس میزبان کے لیے آسانی ہو اور وہ اس مقررہ وقت کے اوپر بھی اپنے تقریب کا آغاز کرے یا اپنے ولیمے کا آغاز کرے۔ تو یہ جو مہمانوں کی آمد ہو